یار رے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس دم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اب تو رہے بس دم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آئے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے جس وقت
حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی جا رہی تھی تو سب سے پہلے روح پیروں کے اندر آ گئی. آدم علیہ السلام نے کھڑے ہونے کی کوشش کی. اسی کو رب نے فرمایا خلق الانسان عجولا، انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا ہے. یہ چاہتا ہے جو میں کروں نتیجہ فوراً نکال آ جائے، چاہے دینی کام کرے چاہے دنیاوی کام کرے. ہر دو کاموں میں انسان کی فطرت ہے کہ مجھے نتیجہ جلدی نکل آ جائے، لیکن نتیجہ جلدی آتا نہیں ہے، بہت زمانے کے بعد نتیجہ باہر آتا ہے. آدم علیہ السلام کی روح نیچے سے اوپر آتے ہوئے جب آنکھوں کے اندر آئی، آنکھیں کھلی تو نظر پڑی عرش معلیٰ پر. وہاں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آدم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کلمہ پڑھایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں بلکہ ولا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ. پھر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، ہر نبی نے پہلا کلمے کا جز وہی تھا لا الہ الا اللہ، لیکن آگے اپنا نام ہوتا تھا. مثال ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور آخر پر آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بنیادی وہ کلمہ ہے جس کلمے کو پڑھنے کے بعد بندہ کفر سے اسلام میں آ جاتا ہے، اور اگر الیاذ باللہ اس کلمے کا تھوڑا سا بھی انکار کرے گا تو کافر بن جائے گا. کیسے؟ جیسے بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. بندہ یہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، مگر پھر کہے گا اللہ اللہ ہے، لیکن اگر دکانداری نہیں ہوگی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اللہ اللہ ہے لیکن اگر فلاں زیارت پر نہیں گیا تو بچے کیسے ہوں گے؟ اللہ اللہ ہے لیکن اگر میں فلاں کام نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا؟ یہ سارے کام بندہ اسباب کے درجے میں اختیار کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہ یہاں اللہ کرنے والا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ شرک ہو جائے، تھوڑا سا شرک بھی انسان کو اسلام سے باہر نکال دے. ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں شرک کرنا، ایک ہوتا ہے اللہ کی صفات کے بارے میں شرک کرنا. صفات کے بارے میں یہ ہے اللہ ہم پڑھتے ہیں یا رزاق، جیسے بعض مضمون میں محراب کے دائیں بائیں لکھا ہے وہ اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن والرحیم والملک والقدوس السلام والمؤمن والمہیمن الى آخر. سارے 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اس میں ایک نام ہوتا ہے الرزاق. الرزاق کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے. لیکن بندہ یہ کہتا ہے اللہ رزق تو دیتا ہے لیکن اگر میں زمینداری نہیں کروں گا تو کھاؤں گا کیا؟ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے بندہ زمینداری نہیں کرتا ہے، اڑائی نہیں کرتا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اب تو چونکہ مکھی کا دور ختم ہو گیا ہے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ جو ہی مکھی بڑی ہو جاتی تھی کوئی کیڑا لگ جاتا تھا. ہم گھوڑا کی سواری کی طرف اس کو کوڑ کہتے ہیں، لمبا سا کیڑا ہوتا ہے وہ مکھی کے اندر لگ جاتا تھا اور وہ مکھی کو کھا جاتا تھا، پھر مکھی ہوتی نہیں تھی. یا کبھی تو سوکھا ایسا پڑ جاتا ہے کہ ساری مکھی سوکھی پڑ جاتی ہے، اناج ہی نہیں ہوتا ہے. یا کبھی ایسا مکھی بڑی ہو گئی لیکن ہوا ایسی تیز آ گئی کہ ساری مکھیاں گر گئی،
کی ہوئی بھی، ان تمام حالات کے باوجود بندہ پھر بھی کھاتا ہے۔ بھوکا اکا دکا کہیں رہتے ہوں گے یا کبھی کبھار رہتے ہوں گے، پہلے تو رہتے، اب تو روٹی نہیں ہے، لیکن بندہ کہتا ہے زبردست زمینداری نہ ہی کرو تو پھر کھائیں گے کیا، دکانداری نہ ہی کرو تو پھر کھائیں گے کیا، ملازمت نہیں کریں گے تو پھر کھائیں گے کیا۔ یہ ہوتا اللہ کے صفات کے ساتھ دوسرے کو شریک کر دیں۔ کیا اللہ یہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اللہ یہ جانتے ہیں کہ میں ابھی کیا کہنے والا ہوں۔ اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں سے بعد میں جائیں گے تو کیا کرنے والے ہیں۔ ہمارے مرنے کے بعد تک اللہ کو سب علم ہے، لیکن ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے۔ اگر کبھی کبوڑی آ کر ہماری پیٹھ پر بیٹھ گیا، وہاں کاٹنا شروع کر دے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگے۔ ہاں، دوسرا بندہ اگر یہ کہے گا تمہاری کمر پر تھوڑا کیڑا بیٹھا ہوا وہ تم کو کھا جائے گا، ہمیں اتنی بھی خبر نہیں کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے، اور یہ صرف اللہ کو علم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ ہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں اللہ نے بتا دی تھی۔ میرے حبیب، تمہارے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد یا کبھی آپ کی حیات میں بھی یہ ہونے والا ہے، لہذا تم اس کی خبر اپنی امت کو دے دو۔ مثلا غزوہ خندق کے موقع پر سارے صحابہ مل جل کر خندق کھول رہے تھے، ایک نعرہ بنا رہے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی کدالی بھی تھی اور مارتور بھی تھا، تو وہ کھودے بھی جا رہے تھے، پتھروں کو توڑے بھی جا رہے تھے۔ ایک پتھر پر ضرب لگائی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس میں دکھا گیا کہ کیسر فتح ہو گیا۔ کیسر اس زمانے کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ امریکہ فتح ہو جائے گا۔ ہمیں اگر کوئی آ کے کہے گا ایک وقت آ جائے گا امریکہ پر طالبان کی حکومت آئے گی، ہم کہیں گے بول سکتے پاگل ہو۔ وہ تو تب بھی نہیں مانتے تھے جب وہ لڑ رہے تھے، تب بھی نہیں مانتے تھے، آج کہاں سے مانیں گے وہ۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے گا کہ ایک وقت آئے گا امریکہ پر ہماری حکومت ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، اور امریکہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے یہ جو دو موبائل سامنے ہیں نا، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، وہاں بیٹھے بیٹھے ہینگ کر دیں گے، یہ چلتے چلتے بات ہو جائے، اتنی طاقت ان کے پاس ہے۔ اسرائیل کے پاس اتنی طاقت ہے کہ باتیں کرتے کرتے نیٹ ورک میں چلا جاتا ہے، کیا اس کو دھونا دیکھو نیٹ ورک پہ ہی ہوا، ارے وہ ٹاور تو سامنے کھڑا ہے، آپ کیوں نہیں رہا ہے، وہ پیچھے سے گڑبڑ کرتی۔ ان کے پاس اتنی طاقت پاور ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھا کیسر فتح ہو جائے گا، پھر دوسری مار ماری پتھر پر کا کسرا فتح ہو جائے گا۔ صحابہ سوچتے تھے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کو اپنے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر ایسا یقین تھا جیسا مجھے آپ کے سامنے ہونے پر اور آپ کو میرا آپ کے سامنے ہونے پر بلکہ اس سے زیادہ ان کو یقین تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان مبارک سے الفاظ نکالے وہ ہو کر، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر آپ نے فرمایا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور کل فلاں 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 کو یہ امانتیں دے کر پرسوں ہمارے ساتھ فلاں مقام پر آ کر مل جائے۔ بعد میں شاگردوں نے پوچھا حضرت، یعنی حضرت علی سے، حضرت آپ کو اس رات نیند آئی تھی؟ اس لیے کہ چاروں طرف سے مکہ کے گنڈے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہی صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے ہم چاروں طرف سے حملہ کریں گے، الیاذ باللہ آپ کو قتل کر دیں۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو باہر فائرنگ چل رہی ہے اور باہر گنڈے بیٹھے ہوئے ننگی تلوار لے کر، کس کو نیند آ گئی؟ ٹینشن کیوں ہو جاتی ہے اگر کسی کا بچہ سری نگر میں پڑھ رہا ہو اور یہ پتہ چلے کہ اسی علاقے کے اندر کریک ڈیم ہو گیا، تو باپ میں یہاں نیند آئے گی؟
وہاں پہ یہاں نیند آئے گی؟ ساری رات جاگتے رہیں گے، حالانکہ وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن نیند اس کو نہیں آ رہی ہے، میرا بیٹا تکلیف۔ اور جس بندے کو یہ معلوم ہے کہ میں اندر بیٹھا ہوں، باہر میری موت کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ فرشتے ہیں نہیں لیکن وہ ڈنڈے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے ان نے پوچھا حضرت اس رات نیند آئی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم جیسی نیند اس رات آئی تھی میں اس سے پہلے کبھی آئی اور اس کے بعد کبھی آئی۔ ایک عجیب تماشا ہے، موت سر پہ کھڑی ہے اور ٹھار سے سو رہے ہو۔ کہا بھائی تمہیں نہیں معلوم اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ کہ جاتے جاتے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پرسوں ہمارے ساتھ فلاں جگہ پر ملاقات کر لینا۔ علی نے سمجھ لیا تھا آج کی رات قیامت بھی اگر آ جائے گی لیکن علی نہیں مرے گا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا ملاقات ہوگی تو ہو کر گی، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین تھا۔ لیکن اچھا یہ ہے شک نبی کی باتوں پر، نبی کی ذات پر شک، اور جس بندے کو نبی کی ذات یا بات پر شک ہوگا وہ ایمان سے نکل جائے۔ تو کچھ باتوں کا علم اللہ نے اپنے نبی کو دیا تھا، یہ ہوگا۔ یہ جو ہم جس زمانے کے اندر رہ رہے ہیں اس زمانے کے بارے میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک بات ان میں سے یہ ارشاد فرمائی تھی کہ لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے چل رہے ہوں گے۔ صاحب سو وزن یہ تھے، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کپڑے پہنے ہوں گے ننگے چل رہے ہوں گے؟ صحابہ کو یہ پتہ نہیں چلا، صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر اور لوگ آئے، امام بخاری آئے، امام ابو حنیفہ آئے، امام شافعی آئے، بڑے بڑے چھوٹی کی علماء آئے، ان کو سمجھ میں نہیں آئی گا، لیکن میں اور آپ ہیں ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ ہم کون سے کوئی ترم خان؟ ہاں ترم خان ایسے ہے کہ ہم آج کل کے لڑکوں کو دیکھتے ہیں وہ کچھے لگا کر چل رہے ہوتے ہیں، اور لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ برہنہ لباس پہن کر چل رہے ہوتے ہیں۔ شاید اگر آپ کو برا نہ لگ جائے، میں نے جب اس سٹی کے اندر ایک عورت کو دیکھا بالکل ننگا لباس، جو غسل ہوتا گیا، میں نے ایک ساتھی کو کہا کہ اس نے کیا لباس ہوتا، وہ نبی کی حدیث یاد آتی تو تجھے پتہ ہی کہتی شو، میں کہا پتہ میں نے کہا میری نظر پڑ گئی تھی تو اندر کی ساتھ دکھ رہی تھی، اگر میں آپ کو کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا، لیکن وہ آپ کے علاقے کی اس نے مجھے کہا جب سے پھول گلا پڑ گئی۔ ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کا حال یہ بن گیا ہے کہ وہ ننگی چل رہی، نہیں معلوم یہاں گاؤں دیہات کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن جو لڑکیاں جو عورتیں بازار میں پہنچ گئی انہوں نے اپنا لباس اتارا۔ ہمارے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو فخریہ طور پر اپنی بچیوں کو جموں اور سری نگر پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن وہ پڑھتی نہیں، وہ کچھ اور کام کر دیتی ہے، ان کے کپڑے اتر جاتے ہیں، ان کی زبان بدل جاتی ہے۔ اگر وہ یہاں برقع پہن کر گئی تھی وہاں پر اتر جاتا ہے۔ یہ گاؤں دیہات کے اندر ایسا ماحول بن گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمایا تھا کتنے کشمیری بے حس اور بے غیرتوں کو دیکھو کہ وہ جموں میں آ کر ننگے چل رہے ہوتے، بڑے نوجوانوں کو میں بولتا ہوں وہ کچھ لگا کر چل رہے ہوتے، اور بعض بے غیرت وہ ہوتے جو مسجد کے اندر وہ کیا نہیں رکھا آتے ہیں، بڑوں کو بےعزتیاں ہوتی ہیں، بڑوں کو سمجھاتے ہیں، لیکن کی کوئی بھی کام نہیں کرتی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں آخرت کو بنانے کے لیے، ہم جی رہے مرنے کے لیے اور مریں گے جینے کے لیے۔ یہ دنیا کی رونق دھونق چمک دھم کے تو چل دیتی ہے۔ بہرحال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا ایک وقت وہ آئے گا لوگ کپڑے پہن کر ننگے چل رہے ہوں، ایک وقت وہ آئے گا لوگ اتنے بے حیا بے غیرت بے شرم ہو جائیں گے، ایک بندہ کہے گا وہ بے غیرت تو اگر تم کو کالا من کرنا تو ادھر تو چلے جاؤ، یہاں سامنے کیا بیٹھے ہیں۔ تو یہ دور آ چکا ہے۔ سری نگر کے اندر ایسے پارک موجود ہیں،
دلی کے اندر ایسے پارک موجود ہیں جن پارکوں کے اندر یہ بے حیائی اور کالا کام ہوتے ہیں. یہ وہ زمانہ آ گیا. اور کتنے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ چل رہے ہوتے ہیں. لڑکی کو پوچھتے ہیں کس کے ساتھ؟ کہ میں دوست کے ساتھ. سری نگر سے لڑکی غیر محرم کے ساتھ جموں آ جاتی ہے. جموں سے سری نگر غیر محرم کے ساتھ آتی ہے. گول سے جموں اور جموں سے گول لڑکی غیر محرم کے ساتھ آتی ہے. تب آتی ہے. شریعت میں تو بالکل اجازت نہیں ہے. چل رہی پوری رات موبائل پر یہ کیا کر رہے ہیں باپ کو بھی معلوم، باپ کو بھی معلوم، لیکن کچھ نہیں کہتے. یہ وہ دور ہے جس دور کی پیشن گوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، لیکن کلی طور پر کیا کچھ ہونے والا ہے یہ علم اللہ کے نبی کو بھی نہیں دیا گیا. اس کو کہتے ہیں غیب کا علم. غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. اب اگر میں یہ کہوں پھر سب کس وقت کی پڑھا تب ہو گیا گیتی اس پر نہیں چھو. بعض پیر جو اس طرح کرتے ہیں وہ شیطانی کام کرتے ہیں. ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے. میرے ساتھ ایک شیطان، ان کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ایک شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. صرف میرے ساتھ جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، باقی سارا شیطان شیطان ہے. تو وہ جو میرے ساتھ شیطان ہے تو بعض لوگ عمل کرتے اس عمل کے ذریعے سے اس شیطان کو قابو کر لیتے ہیں. جیسے جنات کو قابو کر لیتے ہیں یہ شیطان اس کا تابعدار بن جاتا ہے. اب جب یہ مریض میرے پاس آ گیا میں نے اپنے اس حمزاد کو کہا کہ اس کے حمزاد سے پوچھ کیا. وہ دونوں تو باتیں کر رہے ہیں، ہمیں تو نہیں لگا، ہمیں تو بتا نہیں. یہ اس سے معلوم کر کے آیا. ہم جب اس سے نکلے ٹکری ہم نے چائے پی، پھر ہم وہاں مرسول عالم پہنچے، وہاں نے ستو کھائے، پھر وہاں پیرا میں وہاں کھانا کھایا اور پھر جا کے ہم پہنچ گئے سندرا میں. یہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں 12 بجے جب سے نکلے پھر کھانا جگہ تمہاری گاڑی خراب ہو گئی، پھر تم نے وہاں چائے پی، وہاں ستو کھائے. یہ بندہ ہے ہمیں یہ نہیں دیا. یہ جو پیر یہ اصل میں پیر نہیں، یہ وہ ڈھونگی ہے، یہ وہ فراڈی پیر ہے جو ہمسات کے ذریعے سے تمہاری ساری باتیں معلوم کر رہا ہے اور تم کو اپنے کنٹرول میں کر رہا ہے. جو تم کہو گے وہ تم مان لو. اور کاشر کو یہ تو رہنی قوم ہے، پنڈت تو مسلمان بنے، تو وہ وہاں سے وہم آ گیا ہے. جو پیر نے کہا وہ پتھر کی لکیر ہے. اللہ کے نبی نے کہا اس پر یقین نہیں، اللہ نے کہا اس پر یقین نہیں، مگر پھر صبح شکار ہوئی. ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو تمہیں شوگر ہے، مٹھائی نہیں کھانی ہے. کیا مٹھائی نہیں کھانی ہے؟ ایک لڈو کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر صبح بولوں گا کہ دودھ کی چائے نہیں پینا ہے، نہیں پینا ہے تو نہیں پینی ہے. ڈاکٹر کا کہنا نہیں مانے گا، پیر کا کہنا ضرور مانے. یہ وہ وہم کی بیماری ہے جو ہم کو لگ جاتی ہے، اور یہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو. اگر کسی آدمی کا یہ یقین بن جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ غیب کا یقین علم ہے تو سب اس کا ایمان چاہیے. ایسے ہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. نبی کی ذات پر ہم دو طریقے سے ایمان لاتے ہیں. ایک یہ کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں دوسرا عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. اب کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی نبی آئے گا تو وہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا، کذاب ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا. عام طور پر مسلمانوں کو جب یہ بات کہتے ہیں تو بتا یہ کیا پرواہ. مگر ہمارے جموں و کشمیر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ہمارے اس عقیدے کو خراب کرتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ہے کشمیر کے اندر ضلع کولگام کے اندر، اور اس کے بعد ہمارے ضلع ڈوڈا کے بھدرواہ کے اندر، اور پھر بیچ بیچ میں کہیں کہیں ہیں. لیکن عام طور پر یہ صرف 2 جگہوں پر پائے جاتے ہیں، کولگام میں اور بھدرواہ کے اندر. لیکن اب ان کا بیچ چاروں طرف سے پھیل رہا ہے. اور یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نا جو باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں،
जम्मू के अंदर हमारे कुछ स्टूडेंट इसी काम पर काम करते हैं, खत्म लोगों पर काम करते हैं, वो स्कूल और कॉलेज में रखते हैं, इस काम पर लगाए हैं। उनके यहाँ उनके बहुत सारे रिसाले निकलते हैं, रिसाला निकलता पीस ऑफ इस्लाम पिछले से पिछले हफ्ते, वो हमारा साथ जो लड़का काम करता है उसने आगे मुझे कहा तो जबरदस्त कभी पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग चकरा गया कि ये तो सही कह रही है, लेकिन मुझे चूंकि पता था ये फ्रॉड करते हैं, लिहाजा मैंने इस किताब को बंद कर दिया, उसमें दूसरे रुपये लाते थे। जब हमारे साथ काम करने वाला स्कूल और कॉलेज का लड़का इस तरीके से उनकी बातों से मुतासिर हो सकता है, तो आम नौजवान अगर उनकी किताबें पढ़े तो पढ़ेगा, क्या मुतासिर नहीं होगा? फेसबुक तकरीबन ये मजमा इस मदरसे के बच्चों के अलावा तकरीबन सारा मजमा फेसबुक चलाता है। तो क्या फेसबुक के ऊपर कादियानी काम भी करते हैं? इस्लाम ऑफ इंडिया उनका एक पेज है, उस पर वो काम करते हैं। चंद दिन पहले जम्मू के अंदर एक दुनियादार रिटायर के पास ले गया था, उन्होंने एक फेसबुक का एक वो निकाला था, पेज जैसा था, पेज नहीं था, एक फोटो जैसा था, उस पर उन्होंने लिखा था, एक दो बातें लिखी हुई थी, वो एक तरीके से हमारे तबके पर चोट मारी थी। उसने कहा था कि फला मुल्क के अंदर इतने तबलीग वाले काम करते हैं लेकिन फिर भी इस्लाम को नाफिज न कर सके, और फला मुल्क जो ईसाइयों का है वहां पर अमानतदारी, ज्यादतदारी सब कुछ चीजें हैं, तो उन लोगों ने क्या काम किया? उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ा सा ग्रुप गया, इसको ये कहने की क्या जरूरत थी कि यहाँ पर इतनी तबलीग है, इसके बावजूद में इस्लाम नाफिज नहीं हुआ? कहा मैंने निकाला कि इसने यहाँ कहाँ से उठाया। असल वो जो इमेज थी, जो फोटो था, जो असल पेज से निकाला गया वो एक कादियानी पे, वो कादियानी ने असल में इस्लाम पर वो जद करनी चाहिए। इस तरीके से कुछ लोग ऐसे हमारे दरमियान के अंदर होते हैं जो हमें ईमान से अंदर से खोखला करना चाहिए। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में अगर हमें राई के दाने के बराबर भी इतना शक और शुबा हो गया कि ये वाकई आखिरी नबी है या नहीं है, हमारा ईमान चला। बल्कि सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, अगर किसी आदमी ने ये दावा किया कि मैं नबी हूँ और दूसरा मुसलमान उस पर कोई ईमान नहीं लाया, कोई उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उससे ये कहा कि देखो नबी जब दुनिया में आते थे तो उनके साथ मौजज़ात होते थे, तुम बताओ तुम्हारे पास क्या मौजज़ा है, ये बात करते करते ये कहने वाला काफिर हो जाएगा। वजह ये लिखी है कि इस आदमी को खत्म नबूवत के बारे में शक पैदा हो गया, इसको हो गया कि हो सके अगर ये नबी हमें मौजज़ा लाएंगे। तो इतना हसास मसला है, अकीदा है, जिसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, और हिफाजत हम तब कर पाएंगे जब हम अपने नबी के बारे में कुछ जानते हो, जब हमें अपने नबी के बारे में कुछ मालूमात होगी। अफसोस होता है हमारे खासतौर पर नौजवान तबका है, पुराने बुजुर्ग तो बेचारे जैसे कैसे जिंदगी गुजारे, हम लोगों के अंदर ये बुरी आदत ये भी है कि हम लोग पुराने लोगों को गालियां देते हैं, वो जितना जानते थे उतना वो मानते थे और उतना आगे बढ़वाने की कोशिश भी करते थे, जितना उनके पास था उन्होंने कोशिश ये की थी कि भाई ये ईमान वाले बन जाएंगे। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र मैंने करवाया ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू से चला हुआ था। जब अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर में आ गए कि वो जो सारी पढ़ी ये जो ढुकमा में डालो और कमरे में आ जा, सुबह उठकर ये मतलब ये ट्रेन 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 और भजन बजाते रहेंगे और गाना गाते रहेंगे, और शादी होगी तो गाते रहेंगे तो बजाते रहेंगे, कोई और काम होगा तो गाते रहेंगे तो बजाते रहेंगे। बड़े बड़े होते हैं, अकाबिर अकाबिर होते हैं। खबरदार, जो पुराने बुजुर्ग गुजरे हैं, बुजुर्गों के बारे में खबरदार कोई गलत बात नहीं कहे। कुछ लोगों को बीमारी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो बुजुर्गों की मानते हैं, बुजुर्गों को मानते हैं, लेकिन बुजुर्गों की इबादत नहीं करते हैं। बुजुर्गों ने जो ऊपर से चला हुआ कहा हमको,
ہم نے اس کو مان لیا، ان کا ادب و احترام کیا، لیکن ہم نے بزرگوں سے ماننا شروع نہیں کیا، بزرگوں کی عبادت ہم نے شروع نہیں کی، اس لیے کہ عبادت تو اللہ کی کرنی ہے۔ تو امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ جب کشمیر کے اندر آئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری گانے بجانے والی قوم ہے، تو انہوں نے کیا کام کیا؟ تو جب جمعے کا دن ہوتا تھا تو جمعہ تو کیا پڑھتے تھے؟ لیکن کام بزرگ ہے، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، ایسا بڑا درود شریف نہیں پڑھا، بیانوں کا رواج نہیں تھا، درود شریف پڑھتے تھے اور ایسے جو مسافہ کرتے تھے۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ